فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ عزیز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے میں نگہت رضا آپ کی خدمت میں کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن لے کر حاضر ہوں۔ اس کے مصنف حجت الاسلام جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ تفسیر آیات: وہ انسان جو اللہ کی ربوبیت کا منکر ہے اور تدبیر حیات کا سرچشمہ اللہ کے سوا کسی اور دیوتا کو قرار دیتا ہے، وہ اپنے طعام کی طرف ایک فکری نظر ڈالے تو اسے پتہ چلے کہ جس طرح یہ مشرک اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ رازق بھی ہے۔ انسان جس کو تحلیل ہونے کے نتیجے میں طعام کا محتاج بنایا ہے، اور بغیر طعام کے یہ انسان اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس ضرورت کو کون پورا کر رہا ہے، وہی رب اور وہی مدبر ہے، چونکہ تخلیق و تدبیر ناقابل تفریق ہیں۔ اسی طرح خلق اور رزق بھی ناقابل تفریق ہیں، چونکہ تخلیق مسلسل کا نام رزق ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں مذکور ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو خوب شگافتہ کیا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے، نیز انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارے بھی۔ تشریح کلمات: ابا، الاپ اس گھاس کو کہتے ہیں جو جانوروں کے چرنے کے لیے تیار ہو۔ تفسیر آیات: انا سببنا الماء، ان آیات میں طعام کی فراہمی کے جن اسباب و علل کی اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، جن اسباب و علل کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور ان سے کام لیا گیا ہے، ان کا ذکر ہے۔ ان میں سے اہم چیز پانی ہے۔ پانی کو خشکی تک پہنچانے کے لیے قدرت نے جو نظام نکالا ہے وہ نہایت محیر العقل ہے۔ وہ نظام حسب ذیل ہے: الف، سمندر کی شکل میں پانی وافر مقدار میں مہیا فرمایا۔ ب، اس وافر پانی پر سورج کی تابش مسلط کر دی۔ جیم، سورج کی حرارت کی وجہ سے پانی بخارات میں تبدیل ہوا۔ دال، پانی بخارات میں تبدیل کرتے ہوئے اسے شیریں بنایا، ورنہ کھاری پانی سے زمین میں رویدگی نہ آتی۔ چنانچہ فرمایا: لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ یہ پہلا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ واقعہ سے کی آیت نمبر 70 سے۔ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہے، ان بخارات سے بادلوں کی تشکیل کی جاتی ہے۔ واؤ، ہوا کے ذریعے ان بادلوں کو خشکی کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
بشرم بین یدی رحمت حتی اذا قلت صحابا ثقالا سقناہ لبلد میت. اور آگے آیت کنٹینیو کر رہی ہے، لیکن یہاں پھر بیان کو روکا گیا ہے. یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ سورہ آراف کی 57 آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ابر گراں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں. جی، اور پھر ان بادلوں کو گھنا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بادل ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتے ہیں. اس دباؤ کی وجہ سے بخارات دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی پھر مثال آ رہی ہے ایک آیہ مبارکہ کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. یہ جو یہ اگلے صفحے پر ہم آ گئے ہیں، یعنی 57 پر. تو اس صفحے پر اب جو پہلا ریفرنس یہ آیا ہے، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ ہے بادلوں سے ہم نے موسلادھار پانی برسایا، یہ ریفرنس ہے سورہ نبا کی 14ویں آیت سے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے طعام کی فراہمی کے لیے اہم چیز یعنی پانی کی فراہمی کا انتظام کیا. نمبر 2، ثم شققنا الارض. دوسری اہم چیز زمین کی رویدگی ہے. خاک میں موجود عناصر اس وقت بیدار اور فعال ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر پانی پڑتا ہے. اس کی دلالت کے لیے پھر ایک آیت کا پارشل حصہ دیا گیا ہے. یہ جو پارشل آیت میں ابھی پڑھنے جا رہی ہوں آپ کے لیے، وہ ہے وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. یہ دوسری جو آیت کا ریفرنس ہے، اس کا ترجمہ ہے جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے. اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 کا بیان ہے. ممکن ہے کہ آیت میں لفظ اہتزت جنبش، جس کا مطلب ہے جنبش، عناصر کے فعال ہونے کا اشارہ ہو، اور لفظ وربت عناصر کی ترکیب کی طرف اشارہ ہو. ان دو مرحلوں کے بعد انبتت کا مرحلہ آتا ہے. پانی پڑنے پر خاکی عناصر کا فعال ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. چنانچہ پانی پڑنے پر یہ عرضی عناصر بیج کی خواہش کے مطابق جڑ جاتے ہیں اور رویدگی شروع ہو جاتی ہے. زمین کا شکم چیر کر روئے زمین پر نمودار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. نمبر 3، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پانی اور خاک کے ملاپ کے بعد خاکی عناصر جب بیدار ہو جاتے ہیں تو یہ عناصر زمین میں آنے والے بیج کی خواہش کے مطابق آپس میں جڑ جاتے ہیں. قدرت کی ایک اہم ترین نشانی یہ ہے کہ دانہ جب زیر زمین جاتا ہے اور پانی میسر آنے پر ماحول سازگار ہو جاتا ہے تو اس دانے میں عجیب قسم کا شعور موجود ہے کہ زمین میں مختلف عناصر میں سے صرف ان عناصر کو جذب کرتا ہے جن سے اس دانے کی مطلوبہ ترکیب آتی ہے. جن سے اس دانے کی مطلوبہ چیز ترکیب پاتی ہے. اگر یہ بیج گندم کا ہے تو یہ دانہ صرف ان عناصر کو جذب کرتا ہے جس سے گندم کا دانہ وجود میں آتا ہے. اگر یہ بیج انگور کا ہے تو اس بیج میں یہ شعور موجود ہے کہ صرف ان عناصر کو جذب کرے جن کی ترکیب سے انگور وجود میں آتا ہے. اسی طرح زیتون، کھجور اور دیگر ہزار قسم کے میوہ جات اور دانے عناصر کی ترکیب سے وجود میں آتے ہیں، یعنی عناصر کی ترکیب مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف نباتات وجود میں آتے ہیں. یسقا بماء واحد. یہ تیسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 4 سے
اور جس کا ترجمہ ہے کہ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لہذا نبات کا اختلاف پانی کی وجہ سے نہیں ہے، عرضی عناصر کی مختلف ترکیبوں کی وجہ سے ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ تفسیر آیات۔ زمین سے ان مختلف چیزوں کو نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے سامان زیست فراہم ہو سکے، وہ حیوانات جو انسانوں کے کام آتے ہیں۔ لہٰذا یہ سارا نظام انسان کو سامان حیات فراہم کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو کیا ممکن ہے کہ نظام بنانے والا اللہ ہو اور تدبیر کرنے والا کوئی اور ہو؟ اسی لیے ہم نے تکرارن بیان کیا ہے کہ خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، پھر جب کان پھاڑ آواز آئے گی تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نیز اپنی ماں اور باپ سے، اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی۔ تشریح کلمات۔ الصاخہ، صاد خے خے، کان پھاڑنے والی آواز۔ تفسیر آیات۔ الصاخہ، کان پھاڑنے والی آواز سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے جس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یوم یفرو، سور پھونکنے کے دن یعنی قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، قریب ترین رشتہ داروں کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے کہ کسی حق کا مطالبہ نہ کریں، اور ممکن ہے مومنین اپنے غیر مومن قریبی رشتہ داروں سے دوری اختیار کریں گے اور کوئی ہمدردی نہیں کریں گے، اگرچہ اپنے والدین اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز اس امکان کا بھی بعض نے اظہار کیا ہے، یہ دوری اس لیے اختیار کریں گے کہ اپنے غیر مومن رشتہ داروں پر آنے والی ہولناکیوں کا مشاہدہ نہ کرنا پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اذا تعاونوا علی الظلم والعدوان فی دار الدنیا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اس صورت میں بھاگیں گے کہ اگر ان لوگوں نے دنیا میں ظلم و عداوت پہ ایک دوسرے کا تعاون کیا۔ اور یہ ریفرنس ہے بہار الانوار کے باب 16 سے 313.7۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من کان علی ولایت علی ابن ابی طالب فانہ لا یفر ممن والاہ ولا یعادی من احبہ ولا یحب من ابغضہ، مگر یہ کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر قائم ہو، کیونکہ جس نے علی سے محبت کی ہے اس سے نہیں بھاگے گا، اور جس نے علی سے محبت کی ہے اس سے دشمنی نہیں کرے گا، اور جس نے علی سے بغض کیا ہے اس سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے تفسیر فرات المناقب شہر آشوب بہار الانوار 186.7 سے۔ چنانچہ دیگر قرآنی شواہد کے مطابق مومن اپنے رشتہ داروں سے نہیں بھاگیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَيْهِ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ انشقاق آیات نمبر 7، 8 اور 9 سے، جس کا ترجمہ ہے، بس جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عنقریب ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا، بلکہ مومنین اپنے نیک باپ، ازواج اور اولاد کی شفاعت کریں گے اگر وہ کم درجے پر ہوں۔
جنات عدن يدخلونه ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. یہ تیسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ رعد کی 23ویں آیت سے، جس کا ترجمہ ہے ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی. الا خلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین. چوتھا ریفرنس اس کے سپورٹ میں آ رہا ہے، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. یہ ریفرنس ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 67 سے. بس اگر متقی ہیں تو دوست بھی دوست رہیں گے، رشتہ دار سے بھاگنے کی نوبت تو دور کی بات ہے. والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. یہ پانچواں ریفرنس آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے. یہ پانچواں ریفرنس جو ہے یہ ہے سورہ طور کی 21ویں آیت سے. اس آیت کی تفسیر میں وارد روایات کے مطابق کم درجے کے مومن اولاد کو اول درجے کے والدین کے ساتھ درجہ دیں گے، باپ کا درجہ کم کر کے نہیں. البتہ اپنے رشتہ داروں سے بھاگنے کے بارے میں جیسا کہ اس آیت میں ہے، یہ آیت غیر مومن کافروں کے لیے ہے. وَيَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیہ میں دے دے اور اپنی زوجہ کو بھی، اور اپنے بھائی کو بھی، اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا ہے، اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو، تاکہ پھر اپنے آپ کو نجات دلا سکے. اور وہ آیت کنٹینیو کرتی ہے یہ کہتے ہوئے فضیلتہ التی یہ تبی ہے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے. تفسیر آیات. کسی کو کسی کی فریاد رسی کا ہوش نہ ہوگا، نہ ممتا کی محبت باقی رہے گی، نہ باپ کو بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہوگی. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے میں مشغول ہوگا اور اپنی عاقبت پر آنسو بہا رہا ہوگا. جیسے کہ سورہ معارج کی آیات 11 سے 14 تک معلوم ہوتا ہے کہ مجرم اپنے رشتہ داروں کو فدیہ میں دے کر خود آزاد ہونا چاہتا ہے اگر اس سے ہو سکے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ. کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں ہوں گے، اور کچھ چہرے اس روز خاک آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. تشریح کلمات. سفرہ اس کے معنی پردہ اٹھانے کے ہیں، روشنی اور خوشی سے چہرہ کھلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. غبرہ غبارہ. ترہقہ ارہق بزور دبانا یا چھا جانا. قطرہ بخل اور تنگ دستی کے معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دھوئیں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آیت میں دھوئیں کی طرح سیاہی مراد لی گئی ہے. تفسیر آیات نمبر 1. وجوہ یومئذ. قیامت کے دن دو گروہوں کی حالت کا بیان ہے. کچھ چہرے قیامت کی ہولناکی میں خوشی سے چمک رہے ہوں گے.
نمبر 2، وضاحکتاً مستبشرہ، قیامت کے دن خنداں اور شاداں ہونا نہایت خوش نصیبی ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ نمبر 3، ووجوہ، ان کے مقابلے میں منکرین کے چہرے غبار آلودہ سیاہ ہوں گے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ ریفرنس آ رہا ہے آیہ مبارکہ کا، یہ ریفرنس نمبر 2 ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی نسبت جھوٹ بولا، قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ أولئك هم الكفرة الفجرة۔ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ تفسیر آیات، یہ حال ان لوگوں کا ہوگا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ فاجر بھی ہیں، یعنی عقیدتاً کافر ہیں اور عملاً فاجر۔ قاہرہ مشہد راس الحسین علیہ السلام کے دروازے پر لکھا ہے، یا بنی زہرا والنور الذی ظن موسیٰ انہ نارا قبسا لأولی الدہر من آداکم انہم آخر سترا فی ابسن، جس کا ترجمہ ہے، اے اولاد زہرا سلام اللہ علیہا، اس نور کی قسم جسے موسیٰ نے آگ کا شعلہ تصور کیا تھا، میں تمہارے دشمنوں سے ابداً دوستی نہیں کروں گا، چونکہ وہ سورہ عباسہ کی آخری سطر ہیں، یعنی کافر و فاجر ہیں۔ الحمدللہ سامعین کرام، اس وقت ہم صفحہ 61 کے آخر پہ پہنچ رہے ہیں، اور یہ سورہ عباسہ کے بیان کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی نشست بھی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔